من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قد قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات بزرگی اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام عالموں کا اکیلے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہی اس کی کوئی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کی صفات میں اس کے کمالات میں کوئی اس کا رتی بھر بھی شریک نہیں ہے. درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر. سورہ آل عمران کی آخری رکوع سے آیت نمبر 195 آپ کے سامنے پڑھی ہے. ذہن میں اس بات کو رکھا جائے کہ آج جس طرح سے دین اسلام کے خلاف میڈیا پر مختلف قسم کے اعتراضات، مختلف قسم کے شکوک اور شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا شبہ جو ہے اسلام کے خلاف ہے وہ ہے عورت. عورت کے حوالے سے شروع سے ہی مغربی کلچر میں یہی سکھایا ہے کہ اسلام نے عورت کو پابند کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورت کے حقوق جو بنیادی تھے وہ نہیں دیے. اس طرح سے مغربی تعلیم سے متاثر آزاد عورتیں جن کے ذہن جو ہے دین اسلام سے بیزار ہیں، انہوں نے آزادی عورت کے حوالے سے ایک نعرہ لگایا جو کہ یہ نعرہ جو ہے بالکل جنگلی بدو کا نعرہ تھا، جو کہ آج ہمارے مسلمان گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے. آج کی گفتگو کے اندر یہ بات انشاءاللہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین نے عورتوں کا کوئی بھی حق اس کو دبایا نہیں ہے، بلکہ ہر حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، ثواب کے حوالے سے، اجر کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، درجات کے حوالے سے مرد اور عورت کا یکساں درجہ شریعت نے رکھا ہے. اگر ہم ان مغربی تہذیب اور ان مغربی تمدن کو دیکھتے ہیں تو ان مغربی تمدن نے اور اس تہذیب نے عورت کو برہنہ کر کے پبلک پراپرٹی بنا دی ہے. لیکن دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے عورت کو پبلک پراپرٹی بننے سے محفوظ کر لیا اور اس کو اس کے گھر کی مالکن اور اس کو اس کے گھر کی شہزادی بنایا. اب چونکہ لازمی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پوری ہونی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم ضرور باشد باشد اور قدم بقدم ان کے پیروی کرو گے
اگر وہ سانڈوں کے بل کے اندر بھی گھس جائیں گے تو تم لازمی ان کے پیچھے سانڈوں کے بل میں گھسو گے. تو صحابہ نے فرمایا کہ اس سے مراد آپ کی یہود اور نصارہ تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ پھر قوم ہے کون؟ یہی تو ہے کہ جن کی تم باشد و باشد شبر شبر پیروی کرو گے، قدم پر قدم پیروی کرو گے، ان کے قدموں کے ساتھ قدم چلاؤ گے. اگر وہ سانڈوں کے بل میں گھس جائے، ایک آدمی کا سانڈے کے بل کے اندر گھسنا محال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ گھسیں گے تو تم یہ نہیں دیکھو گے کہ وہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں کیسے گھسوں گا. اگر یہودی اور نصرانی گھسے ہیں تو بس ہم نے بھی ان کے پیچھے گھسنا ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ تم یہود اور نصارہ کی کاپی کیٹ ہو، جو یہودی اور نصارہ کریں گے تم نے اس کی ضرور کاپی کرنی ہے. تو ہماری خواتین، چونکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ میڈیا کے نقصانات کے حوالے سے ناظرین کو، سامعین کو اور ہمارے طلباء کو یہ میں نے خبردار کیا تھا کہ میڈیا عورتوں کا ذہن بنا رہا ہے مغربی تعلیم کے حوالے سے، مغربی فکر اور مغربی سوچ کے حوالے سے اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. آج عورت سمجھتی ہے کہ دین اسلام نے اس کو قید کر لیا ہے، دین اسلام نے اس کے بنیادی حقوق کو نہیں دیا، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جتنا اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں اور جتنا اسلام نے خواتین کو آزادی دی ہے اتنے کسی اور مذہب نے نہیں دیا. یہ ہماری جو خواتین جو رٹا لگاتی ہے نا اسلام آباد کے اندر یا مختلف جگہوں پر، دراصل انہوں نے دیگر ادیان کو پڑھا نہیں ہے. اگر ہم اسلام کے علاوہ دیگر مذہبوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیگر مذہب نے عورتوں کی جو حالت کی ہے اور جو ان کا حشر نشر کیا ہے، بیان کرنا جو ہے یہ سمجھنے خطرے سے خالی نہیں ہے. یہودیت اور عیسائیت نے، اگر آپ یہودیت اور عیسائیت کو دیکھیں، یہ امریکہ کے اندر، یہ مغربی تعلیم کے اندر یہ بہت زیادہ اس بات کا جو ہے وہ سوچ اور فکر کو پھیلاتے ہیں کہ ہم عورتوں کے جو ہے وہ مساوی حقوق دینا چاہتے ہیں عورتوں کے لیے، ہم عورتوں کے ہمدرد ہیں، ہم کتوں سے اتنا پیار کرتے تو پھر ہم انسانوں سے کتنا پیار کریں گے. جبکہ ان کا یہ پیار کرنا جو ہے، یہ ان کی جو محبت کرنا کتوں سے تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کے ازلی دشمن ہے یہ بات ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. دوستو انہی کی کتابوں کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے. اگر ہم بائبل کی کتاب پیدائش پڑھتے ہیں، بک آف جینیسس، کتاب پیدائش کے اندر صاف طور پر بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حوا نے غلطی کی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس غلطی کی سزا قیامت تک دے دی. کس چیز میں دی؟ کہ اس کو لیبر پین کی جو ہے وہ شدت اور تکلیف دے دی، یعنی درد سے. یہ جو درد سے ہے یہ عورت کے لیے دراصل اس گناہ کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب ہے جو قیامت تک وہ عورت نمٹتی رہے گی اس عذاب سے. لیکن ہمارا دین، دین اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دین اسلام نے عورت کے اس حوالے سے یہ نقشہ ظاہر کیا کہ کوئی عورت درد ذہن کے اندر اگر مر جائے تو سیدھی جنت میں جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج کروا دیا، اتنی دور سے سفر کیا، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور طواف بھی کیا. آپ دیکھیے حج کے ایام کے اندر کتنا رش ہوتا ہے، اور آج تو بہت ساری سہولیات موجود ہے، اس دور کے اندر اتنی سہولیات موجود نہیں تھی. تپتا ہوا فرش ہوتا تھا، تپتی کی ریت ہوتی تھی، اور آدمی پیدل چل کر اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر صفا مروا کی سعی کر رہا ہے اور 7 چکر لگا رہا ہے، حج کے پورے ارکان کو ادا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بھائی تو غلطی پر ہے، ہوش کے ناخن لے، تو نے تو اپنی ماں کا ابھی تک وہ بھی حق ادا نہیں کیا جو تجھے جلتے وقت اس کو تکلیف ہوئی تھی. اب میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے یہ کیا حقوق دیے ہیں دین اسلام نے عورتوں کو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کیوں کری؟ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اس بات کا علم تھا کہ ماں کا درجہ ایک عورت کا درجہ اللہ نے کیا دیا ہے. اور عیسائیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ عذاب مبتلا ہے، درد ذیل عذاب ہے. اور دین اسلام کہہ رہا ہے کہ درد ذیل عذاب نہیں ہے، درد ذیل تو عورت کے لیے رحمت ہے.
کہ اگر وہ اس حالت کے اندر مر گئی جنت میں جائے گی، خود زندہ رہ گئی اور درد ذیل کھانے کے بعد بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، تو حدیث کے وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ قیامت کے دن جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ بنا دے گا۔ یہ تو بچہ پورا پیدا ہوا، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 7 دن بچہ، وہ بچہ جو 1 یا 1.5 مہینے کے اندر ہی ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی والدین کے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ دین اسلام نے ابتداء عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ دیکھیں، اخلاق ہو، اس طرح سے عبادات ہو، اسی طرح سے درجہ بندی ہو، رتبہ ہو، ثواب ہو، اجر ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے گناہ ہو، ان تمام چیزوں میں اللہ پاک نے مرد اور عورت کو برابر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ 3 کی 195 آیت کے اندر واضح فرمایا کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ پاک نے ایمان والوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ربنا آتینا ووعدتنا علی رسولک، اللہ جو تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ اپنے رسولوں کے ذریعے کہ ہمیں یہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر نعمت عطا کرے گا، تو اے اللہ ہمیں وہ نعمت عطا کر۔ فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب دعا کرنے والے کون؟ صرف مرد نہیں تھے، دعا کرنے والی عورتیں بھی ہیں، دعا کرنے والے بچے بھی ہیں، دعا کرنے والی بچیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، انی لا اضیع، میں ضائع کرتا ہی نہیں ہوں، عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو اور انثی چاہے وہ عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے ہو، ایک دوسرے کے باعث ہو۔ اگر عورت شوال کے 6 روزے رکھے گی رمضان کے بعد، تو اس کو بھی مرد کی طرح پورے سال روزہ رکھنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ کچھ عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئی، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ مسئلہ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول، مرد حضرات جہاد کر کے اونچے مقام کو ہم سے زیادہ سبقت لے گئے، ہم کیا کریں؟ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، ہم تو جہاد کر ہی نہیں سکتے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو جہاد کا جو عمل ہے، ان کو جو کچھ مل رہا ہے ہمیں بھی ملنا چاہیے، تو ہمارے لیے کوئی اس کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد تمہارے حج میں اللہ نے رکھ دیا، تم حج کر لو، تمہیں اللہ کو اجر عطا کر دے گا۔ اب دیکھا آپ نے اجر کے اندر دونوں کو یکسانیت بخشی گئی ہے، اجر کے اندر دونوں برابر ہے۔ فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقالوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، کہ جو اپنے گھر سے نکلے بڑی ہی تکلیف کے اندر، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، خود بھی قتل ہوئے اور کافروں کو بھی قتل کیا، لأکفرن عنہم سیئاتہم، دو لفظ تاکید، لام کے اوپر زبر تاکیدی، نون مشدد تاکیدی، فرمایا کہ ضرور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب ہجرت کرنے والے حبشہ سے مدینے میں اور پھر مدینے سے پھر مکے میں ہجرت کرنے والے جو لوگ بھی ہوں گے، چاہے اس میں خواتین ہوگی چاہے وہ اس میں مرد ہوں گے، بغیر کسی امتیاز کے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہے۔ دونوں مرد اور عورت کو یکساں حکم دیا گیا۔ اب اگر ایک عورت صدقہ کرتی ہے تو کیا اس عورت کو مرد سے کم ثواب ملے گا؟ بتائیے، ایک عورت اگر صدقہ کرتی ہے اس کو مرد سے کم ہرگز صدقہ سے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اس کے اندر اخلاص ہوا تو اللہ تعالیٰ مرد سے زیادہ اس کو اجر عطا کر دیں گے۔ یہ اعمال کے اندر یکسانیت ہے، یہ اعمال کے اندر برابری ہے کہ جو شخص بھی عمل کرے گا۔ اب ایک خاتون اگر امام کے خطبے بیٹھنے سے پہلے ہی سب سے پہلے آ گئی اور جمعہ سننے کے لیے آئی تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے راستے میں ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نہیں دے گا؟ 100% وہ عورت لے جائے گی۔ اور اسی لیے
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی صحابیات فرماتی ہیں ہم جلد از جلد جمعے کی تیاری کیا کرتی تھی. ام ہشام رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. یہ پوری 3 رکوع کی سورت ام ہشام فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھتی، آپ اس کو پڑھتے تھے اور یہ سن سن کر 3 رکوع کی لمبی سورت مجھے یاد ہو گئی. تو جو اعمال مردوں کے لیے بتائے گئے ہیں وہی اعمال خواتین کریں گی تو اللہ کی قسم خواتین کو ان سے پیچھے نہیں رکھا جائے گا. بات کیا ہے آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے خواتین کے معاملے کے اندر اللہ نے بڑی سہولتیں دی ہیں. یہ ہماری عورتوں کو وہ عورتیں کہ جو دین اسلام کی باہری ہو رہی ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ بچی پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ پاک نے بیٹیوں پر جو اللہ پاک نے اپنی بندیاں پیدا کی ہیں اللہ پاک نے ان بندیوں پر ہماری بیٹیوں پر ہماری بہنوں پر ہماری ماؤں پر اللہ پاک نے پیدائش کے ساتھ ہی شفقت کے فیصلے کر دیے. آپ دیکھیں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کے لیے کتنے جانور ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. اور جب بچی پیدا ہوتی ہے 1. سوچیں یہ شفقت کیوں ہے؟ جبکہ دین اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے اندر اتنی رعایت بچیوں کی پیدائش کے حوالے سے نہیں ہے. اصل میں زمانہ جاہلیت میں لڑکی کا پیدا ہونا ایک بہت مصیبت تھی ان کے لیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ گاڑیاں بچیوں کو زندہ گاڑ کیا کرتے تھے. بچیاں 9 سال کی ہوتی 8 سال کی ہوتی بچیوں کو تیار کیا جاتا. ایسے تیار کرتے کہ جیسے کہ دلہن. اور تیار کون کرتی؟ ماں کرتی. اپنی بیٹی کو تیار کرتی اس کو اجلا لباس پہناتی دلہن کی طرح تیار کرتی. اب ایک جلسے کی شکل میں ایک جو ہے بارات کی شکل میں اس کو لے کے جاتے ڈھول بجاتے ہوئے نپیڑیاں بجاتے ہوئے تماشا بازی کرتے ہوئے کہ جیسے کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے. اس طرح سے کرتے کرتے باپ بھی ساتھ ہے بھائی بھی ساتھ ہے اور یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچتے کہ جہاں پر اس بچی کو دفن کرنا ہوتا تو یہ سب مل کر وہاں پر ایک گڑھا کھودتے. وہ بچی بھی اپنے ہاتھ سے گڑھا کھودتی ہے. بچی بھی کھود رہی ہے. بچی تو سمجھ رہی ہے کہ یہاں کو خوشی کے لمحات ہے کوئی ایونٹ ہے یہاں پر. بچی اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتی ہے. یہ اللہ کی قسم عربوں کے دور کے اندر عورتوں کو ننگا نہیں کیا تھا عورتوں کو جو ہے زندہ درگور کیا تھا. آج کے مغربی تعلیم نے عورتوں کو زندہ درگور نہیں کر رہی لیکن جیتے جیتے ان کو ان کی عزت کی جو ہے وہ ان کی عزت کو ہمیشہ کی موت سنا دیتے ہیں. وہ بچی اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود رہی ہے باپ بھی ہاتھوں سے گڑھا کھود رہا ہے لیکن یہ مرغوز رسم یہ غلیظ اور گندی رسم باپ کو ادا کرنا ہوتا تھا. باپ نے اپنی بچی کے بغل کے اندر ہاتھ ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے بچی کو گڑے کے اندر اٹھایا. اب بچی دیکھ رہی ہے بچی باپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اب بچی کیا ہو رہی ہے؟ مقصد گڑا کھود کے مجھے اس میں رکھنا دیا. سارے اپنے ہاتھ سے اس گڑے کو بھر رہے ہیں اور باپ بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے اس گڑے کو بھر رہا ہے. کیوں؟ یہ بیٹی کے لیے بوجھ تھی. بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے وہ بچی روتی رہی وہ بچی چلاتی رہی. اور کیسے لوگ تھے کس قسم کے لوگ تھے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے دفنا دیا زندہ درگور کر دیا. کس قسم کا سخت انسان پیدا ہوا تھا اس زمین پر. کسی نے خوب کہا کہ اولاد کا غم تو وہی جانے گا جو خود صاحب اولاد. اس قسم کے ظلم اللہ نے یاد دلا دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اس زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر تجھے قتل کیا گیا. اللہ پاک قیامت کے دن مظلوم کی دل درازی کرے گا جبکہ اس کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دل درازی کرے گا. تو زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے جرائم ہوا کرتے تھے. دین اسلام نے عورت کے ایسے جرائم سے نکال کر وہاں پر پیدا ہونے والی بچی کو قتل کر دیا جاتا تھا اور یہاں پر پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ شفقت کی معاملات کی جا رہی.
جس کی 2 بیٹیاں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی، اچھی پرورش کی، اس کا نکاح کر دیا۔ آپ سب کی حدیث کے مطابق یہ دونوں بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ لگ جائے گی قیامت کے دن۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، یہ اسلام دین ہے۔ آپ دیکھیں یہ بچی کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش پر آپ احترام کیا کرتے تھے بیٹیوں کو، آپ نے بچیوں کو جو ہے بڑے زبردست طریقے سے القابات سے نوازا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت کے اندر ہے ہمارے یہاں جب بچی مطلقہ ہو کر آ جاتی ہے یا بچی بیوہ ہو کر آ جاتی ہے تو اس کی پیشانی پر یہ طلاق گلن کا ٹیکا لگ جاتا ہے۔ گھر والے ایکسپٹ نہیں کرتے کہ طلاق لے کر کیوں گھر پر آئی، جبکہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے، آدمی کے لیے، باپ اور بھائیوں کے لیے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب اس کی بہن یا بیٹی طلاق لے کر یا بیوہ ہو کر گھر پر آ جائے تو اس کے اوپر مال خرچ کرے۔ یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یہ رتبہ کہاں دیا ہے؟ ہندو دھرم کے اندر جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کے لیے سارا ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ اب تیرا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج بھی ہندوؤں کے اندر، آج بھی مہاشاشٹرا کے اندر، انڈیا کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں اس کا عورت کا خاوند، جہاں اس کو شمشان گھاٹ میں جلایا جاتا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد عورت کو بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ تو بھی مر جا۔ لیکن دین اسلام نے کیا کہا؟ دین اسلام نے کہا کہ اگر تو بیوہ ہے 4 ماہ 10 دن بس تو سوگ منا اور اس کے بعد جدھر چاہے بہتر چاہے ادھر تو نکاح کرتے ہیں۔ اگر مطلقہ ہے تو 3 مہینے انتظار کر، 3 مہینے انتظار کرنے کے بعد تو نکاح کر لے۔ یہ ہندو دھرم کا اور یہ اسلام ہے۔ تو عورت جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے حقوق دیے جائیں تو شریعت نے پورے اپنے دین کے اندر حقوق دیے۔ دیکھیں نا آج کی عورت مغربی تعلیم سے متاثر اور باغی دین اسلام کی باغی عورت، آپ نے دیکھا ہے بہنوں کے اندر کیا ستم کیا ہے عورتوں نے کہ میں 9 سال کی تھی اور 40 سال کے آدمی سے مجھے شادی کروا دی، زبردستی کروائی۔ آپ کو پتہ نہیں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جانتے ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ ان للہ و انا راجعون کہ 40 سال کے شخص سے نہیں شادی کروا دی، زبردستی کروا دی، ہاتھ میں چاقو دیا ہوا ہے اس شخص کے ہاتھ میں۔ آپ کہتے ہو کہ یہ امریکہ کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، بے ادبی کی گئی۔ اللہ کی قسم پاکستان کے اندر ان عورتوں نے نبی کریم کی بے ادبی کی ہے۔ یہ بھی واجب القتل ہے، ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تنقیص کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی امی عائشہ سے جب نکاح کیا تھا تو امی عائشہ آپ کے ذہن میں ہوگی کتنی چھوٹی سی تھی، لیکن امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرا خط اتنا تھا کہ جب کوئی حبشی کھیل کھیلتے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر ان حبشیوں کا جہادی کھیل دیکھا کرتی تھی، میرے گال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کے ساتھ ٹچ ہو جایا کرتے تھے، یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ میں قداوت تھی۔ اور عرب کے اندر 8 یا 9 سال کی عمر کے اندر لڑکی کا نکاح کرنا معیوب نہیں تھا۔ ابھی عائشہ فرماتی ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث میں کہ مجھے میری والدہ نے کھجور اور ککڑی کھلائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رخصت ہونے سے پہلے، اور میں ایک صحت مند اور قدامہ لڑکی بن چکی تھی۔ خامہ پیلی اعتراض کرتے ہیں کہ 9 سال کی بچی جو بالغ ہوتی نہیں ہے ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے، جبکہ سورہ طلاق میں فرمایا وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ، وہ عورتیں کہ جن کو ابھی ایام آئے نہیں ہے، فرمایا کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ اب سورہ طلاق پڑھ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔